شہباز گل کا بیان شاید اتنا خطرناک نہیں تھا، لیکن جو بعد میں بیانیہ بنایا گیا وہ زیادہ خطرناک بن گیا. او بھائی تم نے دیوالیے سے کیا بچانا ہے؟ تم نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. عمران خان صاحب اس میں ایک سازش کو بے نقاب کریں گے اور ان کو پتا ہے کہ اگر انتخابات کرائے تو عمران آ جائے گا. اگر ان کا بس چلے تو ہر چینل کو اپنے من پسند چینل اور پی ٹی وی کے مطابق چلا دیں اور ایک ایک کر کے سب کو بند کر دیں. یہ دو خاندان اپنی اجارہ دری قائم کرنے کے لیے ہر حد تک جانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور بڑے مطمئن بھی ہیں اس معاملے کے اندر. تو آج جمہوریت بھی خطرے میں ہے. کیسے جمہوریت خطرے میں ہے؟ جمہوریت ایسے خطرے میں ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے پاکستان میں جو یہ چاہتا ہے کہ عوام کی رائے سے حکومت قائم نہ ہو پاکستان میں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر آج عوام کی رائے سامنے آ گئی تو عمران آ جائے گا. تو عوام کی رائے کو پیچھے رکھنے کے لیے، اس کو طاقت کے ایوانوں سے دور رکھنے کے لیے کہ عوام کو یہ اختیار نہ دیا جائے کہ وہ اپنے حکمرانوں کا انتخاب کریں. بار بار عوام کے مینڈیٹ کو چوری کیا جاتا ہے، اس کے خلاف سازش کی جاتی ہے. تو اس لیے یہ سازش جو ہے یہ در حقیقت جمہوریت کے اور عوام کے خلاف ہے. صرف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف نہیں ہے. آج عمران خان پوری عوام کی نمائندگی کر رہا ہے، خیبر سے لے کے کراچی تک، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر انتخابات کرائے تو عمران آ جائے گا. اس لیے یہ چاہتے نہیں کہ عوام کے ذریعے کوئی فیصلہ سازی ہو، عوام کے ذریعے خارجہ پالیسی بنے، عوام کے ذریعے معاشی پالیسی بنے. بس یہ چاہتے ہیں کہ چند بند کمروں میں بیٹھ کے سازش کے ذریعے ہی پاکستان میں حکومتیں بنتی رہیں اور جاتی رہیں، اور تبھی ان دو خاندانوں کی اجارہ دری ہمارے اوپر قائم رہے گی. لیکن یہ خام خیالی ہے. آپ دیکھیں گے کہ جس طرح پنجاب سے یہ ذلیل ہو کے نکلے ہیں، اسی طرح یہ وفاق میں بھی جو ان کی حکومت ہے یہ چند دن کی مہمان ہے. آج رات کو 7 بجے انشاءاللہ تعالی ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں ایک تاریخی اجتماع ہوگا. اس اسٹیڈیم کی کیپیسٹی، بیٹھنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ کوئی 50 سے 60 ہزار ہے، اور اگر آپ میدان کو بھی ساتھ شامل کر لیں تو یہ 1 لاکھ کے قریب جو ہے اس کی کیپیسٹی ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جتنے لوگ اندر ہوں گے اتنے ہی باہر ہوں گے. اور میں آج عوام سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وقت سے وہاں پہنچیں، ورنہ ممکن ہے کہ اندر سیٹنگ جو ہے وہ پہلے سے بھر گئی ہو. اور انشاءاللہ تعالی یہ ایک تاریخی اجتماع ہوگا اور عمران خان صاحب اس میں ایک سازش کو بے نقاب کریں گے کہ کس طرح یہی دو خاندان اور ان کے جو چیلے چانٹے ہیں، انہوں نے اداروں کو آپس میں لڑانے کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کو ان اداروں سے لڑانے کے لیے کس طرح سازش کی. اس کو آج رات کو انشاءاللہ تعالی اسکرین پر، ہم بڑی اسکرینوں کا نصب کیا گیا ہے اور ایک وسیع بندوبست کیا گیا ہے. آج ہم 75ویں سالگرہ پہ رات کو انشاءاللہ تعالی اس سازش کو بھی بے نقاب کریں گے. اور آپ دیکھیں کہ ہمیشہ ان کے تمام حربے جو ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں. عدم اعتماد لے کے آئے کہ شاید عمران خان بڑا ان پاپولر ہے اور شاید ہم اس سازش، اس بیرونی سازش کے ذریعے اقتدار پہ قابض ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں کر سکے. آپ نے دیکھا کہ عمران خان جو ہے ان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا. پنجاب میں حکومت چھیننے کی کوشش کی، لوٹے پیدا کیے، عوام نے مینڈیٹ واپس لوٹا دیا. ضمیروں کے سوداگر کے پاس جا کے چلے گئے، وہ لوگوں کے جا کے کبھی گوڈوں کو پکڑے کبھی پیروں کو پکڑے، وہ بھی مایوس ہو کے واپس سندھ تو کیا دبئی چلا گیا. اور اب یہ سارے بھی جو ہیں، یہ سارا نون لیگ کا چھوٹا سا جو ٹولہ ہے نا، وہ چھپ کے اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے، پنجاب میں کہیں نکلنے کی جرت نہیں کر رہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ جس طرح انہوں نے فاشزم کی انتہا کی ہے، شہری حقوق کو غصب کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے آئین کی، قانون کی توہین کی، جمہوریت کی توہین کی، لوٹے پیدا کیے، اور اب کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو انتخابات سے دور رکھا جائے اور عوام کے ذریعے اس ملک میں حکومت قائم نہ ہو. آج انشاءاللہ رات کو ان کو عوام سے بھی جواب مل جائے گا اور آخری وارننگ ملے گی. یہ وفاقی حکومت اپنے آخری ہچکیوں پہ ہے، اپنے آخری دنوں پہ ہے. فیصلہ انہوں نے اب صرف یہ کرنا ہے کہ پرامن طریقے سے اقتدار سے جانا ہے، یا جس طرح پنجاب سے ذلیل ہو کے منہ کالا کرا کے گئے ہیں اور انہیں اقتدار سے عوام نے نکالا ہے، کیا اس طریقے سے جانا ہے. تو بہتر ہے کہ معاملات کو اس نہج تک نہ لے جایا جائے. اب میں معیشت پہ آتا ہوں. ایک شدید ریسیشن، یعنی ایک شدید مندہ پن جو ہے وہ ہمیں اس وقت دیکھ رہا ہے پاکستان کو. اور کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہ آج سے 3-4 ماہ پہلے یہ وہ معیشت تھی جو 6% پہ بڑھ رہی تھی، اور اگلے سال کا ٹارگٹ ہم نے 7 سے 8% معاشی ترقی کا رکھنا تھا، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہونا تھا، اور سب سے زیادہ یہ ہم نے گروتھ اچیو کرنی تھی. کووڈ کے دوران بھی ہم نے
بہترین طریقے سے گروتھ اچیو کی, اور انشاءاللہ یہ آخری جو ہمارا سال تھا 6% ہم نے گروتھ اچیو کی, تو ہمارا اگلا جو ہدف تھا وہ 7 سے 8% تھا. اور یہ جو دیوالیہ پن کے قریب لے کے آئے ہیں نا, آج کل بیانیاں بن رہے ہیں کہ جی ہم تو ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا رہے ہیں, اس لیے یہ سارے اقدامات اٹھا رہے ہیں. بھائی خود ہی ملک کو دیوالیہ ہونے کے قریب لے کے جاتے ہو اور خود ہی پھر کہتے ہو کہ ہم تو دیوالیہ ہونے سے بچا رہے ہیں. آج آپ کے ملک میں میں ذرا بتانا آپ کو چاہتا ہوں کہ صرف 3 ماہ 4 ماہ کے اندر 30 روپے آپ کا روپیہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو گیا. عمران خان کے 3.5 سال میں 30 روپے ہوا تھا, اور آپ جو تھے وہ تنقید کرتے تھے, آپ کے 3 مہینوں میں ہو گیا. آپ کی شرح سود تاریخ کی بلند ترین ہے, آپ کی مہنگائی کی شرح تگنی ہو چکی ہے. تو آپ کس بات پہ ٹاپ رہے ہیں؟ آپ کو یہ آپ کے جو پرائیویٹ بینکس ہیں اور آپ کے جو بینکس ہیں, جو پرائیویٹ کمپنیاں جہاں سے ایلسیاں کھلواتی ہیں, وہاں ایلسیاں وقت پہ نہیں کھل رہی, امپورٹرز کو پیمنٹس نہیں مل رہی, ایکسپورٹرز کو پیمنٹس. مطلب یہ آپ نے کس طرح کی معیشت چلائی ہوئی ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ابھی لیٹسٹ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ نیپرا نے دی ہے, یعنی کہ جون کے مہینے کے لیے, جو اگست کے بلز میں لگ کے آئے گی, 10 روپے فی یونٹ, 10 روپے فی یونٹ اضافی فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ اگست کے بلوں میں لگ کے آئے گی, سپتمبر کے جب یہ بل موصول ہوں گے صارفین کو. تو آپ سوچیں کہ یہ تقریباً دگنی ہو جائے گی بجلی کی قیمت, اور آپ کے صارفین اور آپ کی صنعت کا پہیہ کیسے نہیں رکے گا. پہلے نون لیگ نے اپنے ماضی کے دور میں امپورٹڈ ایندھن پہ پاور پلانٹ لگائے, اب وہ پاور پلانٹ ان کے لیے مہنگا ترین فیول خریدا آ کے, 10 روپے فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ آ رہی ہے, اور پھر بھی بجلی پوری نہیں ہو رہی. 10 روپے فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے بعد, ہر چیز کی قیمت بڑھانے کے بعد, آج بھی ملک میں لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کا بحران پہ ان پہ قابو نہیں آ رہا. تو یہ ان کی کارکردگی ہے. اور آگے یہ ابھی جو مہنگائی کی ابھی شرح ہے, آپ آگے دیکھیے گا کہ ابھی یہ پورا یہ جو 30 روپیہ ڈی ویلیو ہے, اس کا امپیکٹ ابھی تک منڈیوں پہ نہیں آیا. یہ مال ابھی آ رہے ہیں, رستے میں ہیں جو مہنگے ریٹ کے اوپر آنے ہیں, ابھی تو اس کا امپیکٹ آنا ہے, اور اس سے اور زیادہ مہنگائی کی شرح بڑھنی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معیشت جو کہ ایکسپورٹ ہماری بلند ترین تھی, بڑے درجے کی صنعت ہماری 10% پہ گرو کر رہی تھی ہمارے آخری مہینے تک جب ہم چھوڑ کے گئے ہیں, ٹیکس ریونیو کلیکشن آپ کی ٹارگٹ سے ایکسیڈ کر رہی تھی, آج وہی اکانومی جو ہے وہ ہمیں ریسیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں, مندہ پن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. خود ہی اس کو دیوالیے کے قریب لے کے گئے اور خود ہی کہہ رہے ہیں دیکھو ہم نے دیوالیے سے بچا. او بھائی تم نے دیوالیے سے کیا بچانا ہے, تم نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے, ایکسپورٹ نیچے جا رہی ہے, صنعت بند ہو رہی ہے, آپ کی شرح سود بلند ترین سطح پہ, مہنگائی کی شرح بلند ترین سطح پہ. تو ایسے تو ملک نہیں چلے گا. تو معاشی استحکام اور سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ہم عام انتخابات کی طرف جائیں اور اپنا دل کھولیں, عوام کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھیں, عوام پر اعتماد کرنا سیکھیں, بند دروازوں کے اندر فیصلے کر کے, سازش کے ذریعے فیصلے کر کے چند خاندانوں کو اس ملک کے اوپر مسلط کرنا ہی پاکستان کا مقدر نہیں ہے. پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا. اور 75ویں سالگرہ پہ انشاءاللہ تعالیٰ آج رات کو پاکستان تحریک انصاف کے قائد ایک بڑا اعلان کریں گے اور یہ سازش کو بے نقاب کریں گے. اور میں عوام سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کو پاکستان میں آج بھی اپنی طاقت کا اندازہ نہیں. جب آپ باہر نکلتے ہیں اور سڑک پہ اپنا پیر رکھتے ہیں تو آپ یقین مانیں یہ جو سازشی ٹولہ پاکستان میں بیٹھا ہے, صرف یہی نہیں, واشنگٹن تک ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. پاکستان 5واں بڑا ملک ہے دنیا کا آبادی کے لحاظ سے, اور جب اس کی آبادی باہر نکلتی ہے, جب اس کے لوگ باہر نکلتے ہیں, تو یہ جو سیاسی زلزلہ ہے یہ بڑی دور تک جاتا ہے. بیرونی قوت کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ وہ قوم نہیں ہے کہ جس کو ٹیلی فون اٹھا کے فون کیا تو یہاں پہ حکومتیں بدل گئیں. یہ 80 کا پاکستان نہیں ہے کہ یہ چینل بند کر دو, وہ چینل بند کر دو, اس کو اندر پکڑوا دو, اس کو وہاں پہ مروا دو. شہباز گل کے اوپر جسمانی ٹارچر کیا گیا, اس کے نشانات موجود ہیں. شہباز گل کو غیر قانونی طور پہ حراست میں رکھا گیا ہے, اور ARY کو جو بند کیا گیا ہے یہ میڈیا کی آزادی کے خلاف ہے بات جاتی. کدھر ہے آج وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہر 2 منٹ کے بعد موم بتی ہاتھ میں پکڑ کے کھڑی ہوتی تھی لبرٹی چوک کے اوپر؟ آج کیوں خاموش ہیں؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ خاموش ہیں تو عوام خاموش نہیں ہے, اور عوام جو ہے اس کا رد عمل سامنے آ چکا ہے. اور یہ آج میں دوبارہ قوم سے اپیل کروں گا, اہلیان لاہور سے خاص طور پہ, کہ یہ بہت بڑی ہم ایک حقیقی آزادی کی آج جشن بھی منائیں گے, اور ایک تحریک جو ہماری ہے یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی تحریک نہیں ہے. اب یہ تحریک جو ہے یہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک ہے, شہری حقوق کے تحفظ کی تحریک ہے,
آئین اور قانون کی بالادستی کی تحریک ہے اور معاشی استحکام کی تحریک ہے. آئندہ کسی بیرونی قوت کو کہ یہ جرت نہیں ہوگی آپ پاکستانیوں کا رد عمل دیکھ کے کہ وہ یہاں پہ کوئی مراسلہ بھیجے یا ٹیلی فون کرے کسی کو کہ اس کو حکومت میں لے آؤ, اس کو حکومت سے نکال دو.